زینت اسٹیج علماء اہل سنت، بالخصوص مفکر قوم و ملت حضرت علامہ مولانا جرار حسین صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ، مفکر قوم و ملت حضرت علامہ مولانا مفتی ظفر عالم صاحب قبلہ، برادر گرامی حضرت علامہ مولانا اصغر حسین صاحب قبلہ، مولانا حبیب رضا صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا جمال رضا صاحب قبلہ، برادر گرامی حضرت علامہ مولانا اویس رضا صاحب قبلہ۔ بہرحال کس کس کا نام لوں اور کس کس کو چھوڑ دوں، کس کس کا نام لوں اور کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ ملت کے نوجوان اسلامی سپاہیوں، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چند بچے آگے بیٹھے ہیں اور یہ بڑی گڑبڑ کر رہے ہیں، تو اب ایک دم زیادہ پیچھے پہنچانا تو مناسب نہیں ہے چونکہ مسجد بھری ہوئی ہے، لیکن پھر بھی تھوڑے سے سائڈ سے ہو جائیں گے، آپ لوگ تھوڑے بڑے بڑے آگے آ جائیے، اگر کوئی پریشانی نہ ہو، پیار سے توفیق بھائی پیار سے۔ یہ بچے بڑے اچھے ہیں، ہماری یہ اصل میں مسجد ہے نا، ادب بھی ضروری ہے۔ عرس پاک حضرت پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد میاں ثمر دہلوی صاحب علیہ الرحمت والرضوان کے عرس کے تعلق سے، جس میں ہم سب شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، بہت کامیاب چل رہا ہے۔ آج آپ کے دیار میں، آپ کے نگر میں، آپ کے شہر میں، آپ کی بستی میں پہلی مرتبہ آنے کا اتفاق ہوا۔ کرم فرما مفکر قوم و ملت حضرت علامہ مولانا جرار حسین صاحب قبلہ کی معرفت، آپ حضرات کی دعوت محبت پر میں حاضر آیا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بول کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو حق سن کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجمع بڑا اچھا ہے، کیوں مولانا اصغر صاحب ہے نا؟ جی ہاں، اچھا شاندار مجمع، پھر سماعتیں بھی بہت اچھی ہیں۔ کچھ دیر میری آپ کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ، شرط یہ ہے کہ اٹھک بیٹھک، کچھ نوجوان ادھر سے وہیں سے کوئی راستہ ہے نکل کر کے جلدی سے چلے جاتے ہیں۔ جلسے میں جب ہمارا مسلمان بھائی بیٹھتا ہے تو ہر چھوٹی ضرورت آتی ہے، اسے جلسے میں بیٹھتا ہے۔ دنیا بھی کسی محفل میں بیٹھے گا ساری ضرورتیں بند ہوں گی، جلسے میں بیٹھے گا تو ساری ضرورتیں اس کا سامنا کریں۔ تو تھوڑا سا اطمینان رکھیے اور بیٹھ کر کے سنیے تاکہ تقریر سر سے نہ اترے، دل پر اترتی چلی جائے۔ جانتے ہو ہم اور آپ جس کے عرس پاک میں یہ انجمن سجا رہے ہیں، ایک وقت ایسا تھا اسی شخصیت کی موجودگی میں اس ناچیز کو بولنے کا موقع ملا تھا۔ افضل گڑھ کے پاس ایک جگہ ہے حسن پور، بعد تقریر مجھے ابھی تک مولانا اصغر حسین صاحب قبلہ یاد ہے، بعد تقریر حضرت نے میری پیٹھ ٹھوکی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور 40 منٹ کی تقریر، حالانکہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ محمد میاں ثمر دہلوی اتنی دیر شاید اسٹیج پر بیٹھتے نہیں تھے، لیکن اس دن کیا موڈ تھا، 40 منٹ حضرت کی موجودگی میں اس ناچیز کی تقریر ہوئی، اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج ہم جس کا عرس پاک بنا رہے ہیں، ہم اپنی قسمتوں پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آؤ جلسے کو کامیاب بناؤ، بھائیو آؤ جلسے کو کامیاب بناؤ، مگر میں کبھی کبھی کہتا ہوں بھائیو جلسے میں آؤ اور اپنے آپ کو کامیاب بناؤ۔ بات پسند آئے تو کبھی کبھی سبحان اللہ کہہ دیا کرو، ذرا زور سے بولو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت کامیاب پروگرام ہے۔ برادر گرامی علامہ جرار حسین صاحب قبلہ کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ اچھا ان کی عمر کی برکت کی بات آئی تو
بڑی سلو آواز میں آپ لوگوں نے آمین کہا. اگر ان کی عمر میں برکت ہو گئی تو کوئی پریشانی ہوگی؟ فائدہ ہی تو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بھئی آپ کے امام ہیں تو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر اس طرح کی کوئی بات آیا کرے تو اچھل کر کے آمین کہا کرو. آپ جانتے ہو عالم کا مرتبہ، عالم کا مقام، اس کے بارے میں آپ نے علماء سے سنا کہ ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہوتی ہے. ان کی قدر کیا کرو اور ان کے سامنے با ادب بیٹھا کرو، ہے نا. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے اور یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. پورا مجمع زور سے کہیے آمین. مشکلیں حل کر مشکل کشا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے. اور خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں. لگ رہا ہے کہ آواز کچھ کم کر دی شاید ہے. یہ کو کم نہیں انہوں نے تو آواز کم کر دی. آواز اتنی رہن دیجئے، بیس کم کیجئے جس سے آواز موٹی لگے. حاضرین جلسہ دور و دراز سے آئے ہوئے مسلمانان اہل سنت، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن عظیم فرقان حمید کی 11ویں پاری کی ایک آیت کریمہ تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا. تلاوت کردہ آیت کریمہ کا ترجمہ بیان کرنے سے پیشتر میں مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری اور لازمی یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بار آقا نامدار
मदीने के ताजदार अहमद मुजतबा मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। अब ये भी हाफिज़ मोहम्मद रिहान रज़ा साहिब ने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा, उनसे पहले इमाम साहिब क़िबला ने कलाम पढ़ा। दिल बाग बाग हो गया। मेरा भी दिल चाह रहा है कि चंद अशआर पढ़ दिए जाएं ताकि सरकार के मदह खानों में अपना भी नाम आ जाए। बहुत अच्छी समातें हैं, अच्छा मजमा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। हम और आपको सबको ज़रूरत होती तो सब उछल करके बोलते आमीन, इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है। मैं पहले दो शेर पढ़ रहा हूँ ताकि सरकार के मदह खानों में अपना भी नाम आ जाए, और फिर मैं चेक करूँगा आप हजरात का कि नेटवर्क पूरे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मेरी आदत है, अल्लामा जर्रार साहब क़िबला जानते हैं, थोड़ी तसल्ली से बात करने की। आप लोग ये ना सोचें कि मौलाना ने बैठते बैठते चौके छक्के नहीं लगाए। एक जगह हमारे पास से अभी चंद दिनों पहले फ़ोन आया बाहर से, क्या कारी ज़ाकिर हमीरपुरी बोल रहे हैं? मैं चूँकि रामपुर ज़िले में मेरा गाँव है हमीरपुर, वहाँ का रहने वाला हूँ। कुछ तकरीर नेट पे ज़ाकिर हमीरपुरी के नाम से हैं, कुछ कारी ज़ाकिर रामपुरी के नाम से हैं। तो मुझसे वो बोले क्या ज़ाकिर हमीरपुरी बोल रहे हैं? तो मैंने कहा हाँ ज़ाकिर हमीरपुरी बोल रहा हूँ। तो बोले आपकी तारीख़ चाहिए। मैंने कहा कौन सी? बोले फ़लाँ तारीख़ है। तो मैंने डायरी देखी, तारीख़ खाली थी, तो मैंने कहा तारीख़ मिल जाएगी। तो वो बोले क्या मौलाना तकरीर जमेगी? क्या कहा? तकरीर जमेगी? मैंने यार ये जुमला पहली बार सुनने में आया कि तकरीर जमेगी। ये कोई खेती बाड़ी का मामला थोड़ी है कि गेहूँ बोए हैं, आज 8 दिन हो गए बोए हुए, अभी तो जमे नहीं है। गन्ना लगाया है 15 दिन हो गए, अभी तो जमा नहीं है। ये तकरीर जमती नहीं है, ये सुन के समझी जाती है, दिल पर उतारी जाती है, जमने जमाने वाला मामला नहीं है। तो अपना मामला एकदम चौके छक्के लगाने का नहीं है। उम्मीद कभी है इंशाअल्लाह। मैं दुआ करता हूँ रब्बे कायनात हम और आपको जलसे की बरकतों से माला माल फरमाए। शेर सुनिएगा, तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। एक दफा कह दे या रसूल अल्लाह। मुझसे पूछो ना ए दुनिया वालों, मैंने कागज पे क्या लिख दिया है, मैंने कागज पे क्या लिख दिया है। अच्छा ये बताइए क्या कुछ लिखा है? अभी कुछ नहीं लिखा, ना कागज है ना कलम है, मगर अकीदत बोल रही है कि मुझसे पूछो न ए दुनिया वालों, मैंने कागज पे क्या लिख दिया है, मैंने कागज पे क्या लिख दिया है। मुझसे पूछो न ए दुनिया वालों, मैंने कागज पे क्या लिख दिया है। और शहर तैबा मिट्टी को मैंने हर मर्ज की दवा लिख दिया है। शहर तैबा की मिट्टी को मैंने हर मर्ज की दवा लिख दिया है। मुझसे पूछा जो एक दिल किसी ने, हिंद में कोई हसान है भी। अब तक समझ जाना चाहिए था शेर को। मुझसे पूछा जो एक दिल किसी ने,
میں کوئی حسان ہے بھی تو میں نے کاغذ قلم لے کے فوراً نام احمد رضا لکھ دیا ہے میں نے کاغذ قلم لے کے فوراً نام احمد رضا لکھ دیا ہے شہر طیبہ کی مٹی کو میں نے ہر مرض کی دوا لکھ دیا ہے آئیے بس دو شعر منقبت کے پڑھ لیں اور اس کے بعد میں پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا بلند آواز سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ولی کی یاد میں محفل سجانے والے ہیں سجانے والے ہیں تھوڑا سا آپ کو بولتے رہنا پڑے گا کہ ولی کی یاد میں محفل سجانے والے ہیں سجانے والے ہیں ولی کی یاد میں اج محفل سجانے والے ہیں ہاں سجانے والے ہیں اور میرے مدینے سے آنے والے ہیں میرے حضور مدینے سے آنے والے ہیں ولی کی یاد میں شعر سنیے گا میں چل کر بولے ایک مرتبہ سبحان اللہ یہ بزم عرس ہے محفل میں آؤ تو لوگوں ہاں آؤ تو لوگوں ارے یہ وہ ولی ہے جو خزانہ لٹانے والے ہیں یہ وہ ولی ہے جو خزانہ لٹانے والے ہیں ولی کی یاد میں محفل سجانے والے ہیں اور اگر عراق پہ بش بم گرانے والے ہیں ہاں گرانے والے ہیں تو ہمارے غوث بھی مردے جلانے ہمارے غوث بھی مردے جلانے والے ہیں اور ہے سنیوں کے لیے موت عید سے بہتر ہاں موت عید سے بہتر کیوں کہ حضور قبر میں تشریف لانے والے ہیں حضور قبر میں تشریف لانے والے ہیں ولی کی یاد میں محفل سجانے والے ہیں اب درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ کیا کیا یہ ہو رہا ہے تلاش حسین میں کیا کیا یہ ہو رہا ہے تلاش حسین میں ہر شخص رو رہا ہے تلاش حسین میں کیا کیا یہ ہو رہا ہے
تلاش حسین میں ہر شخص رو رہا ہے، تلاش حسین میں، اور سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن پاک کا 11واں پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ جب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے پھر تمہیں نہیں دیکھا جائے گا بلکہ تمہارے سچوں کو دیکھا جائے گا۔ تو اسی کے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں کو فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے اس قرآن پاک میں، جس قرآن پاک کے بارے میں کہا عاشق نے کہا ہے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان بدلا جائے گا، ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ہم نے یہ سوال قرآن پاک کی بارگاہ میں کیا، یہ قرآن پاک کون ہے سچے جن کے ہم دامنوں سے وابستہ ہو جائے، کون ہے اچھے جن کے ہم دامنوں سے وابستہ ہو جائے؟ قرآن پاک نے فرمایا اے لوگوں میں وہ چیز ہوں کہ ہیرے بھی میرے اندر موجود ہے، جواہرات بھی میرے اندر موجود کر دیا ہو، ان مریضوں کے لیے شفا اسی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت تو یہ ہے جہاں سے ڈاکٹروں کا علاج ختم ہوتا ہے، عزیزان گرامی جہاں سے حکیموں کا علاج ختم ہوتا ہے، پیارے وہاں سے قرآن پاک کا علاج شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے ایک جملہ دیا، ہر ایک مشکل کا حل اسی قرآن پاک کے اندر موجود۔ اہل علم کا مجمع ہے، علماء موجود ہے، حفاظ و قراء موجود ہے، ائمہ مساجد موجود ہے، مفتیان کرام موجود ہے، جشن سال ثواب میں آنے والوں عزیزان گرامی تقریر دل کی ڈائری پر نوٹ کریں، ریکارڈ کرنے والے ریکارڈ کریں۔ ایک جملہ دیا ہے، ہر ایک مشکل کا حل اسی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اب آئیے مثال کے طور پر اگر کوئی 6 سال کا بچہ رونے لگے، اگر 8 سال کا بچہ رونے لگے، ہم اور آپ ڈاکٹروں کو دکھائیں آرام نہ لگے، حکیموں کو دکھائیں آرام نہ لگے، ہم پوچھیں گے بیٹا رو کیوں رہے ہو، پریشانی کیا ہے؟ کہے گا ابا حضور میرے پیٹ میں درد ہے، کہے گا چچا جان میرے سر میں درد ہے۔ لیکن پیارے اگر 6 گھنٹے کا بچہ رونے لگے، اگر کوئی 6 دن کا بچہ رونے لگے اور ہم اور آپ اسے ڈاکٹروں کو دکھائے، حکیموں کو دکھائے، اب ہے کسی میں طاقت جو بچے سے بات کر لے بیٹا رو کیوں رہے ہو، تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ عزیزان گرامی اب ہم نے قرآن پاک کی بارگاہ میں سوال کیا، اے قرآن پاک کیا تیرے اندر اس کا بھی علاج موجود ہے؟ اگر 6 گھنٹے کا بچہ
رونے لگے تو ہم کیسے سمجھے اور کیسے اس کو ہم آرام پہنچائے؟ تو قرآن پاک نے فرمایا اے لوگوں میرے اندر اس کا حل بھی موجود ہے۔ اگر کوئی 6 گھنٹے کا بچہ رونے لگے، 4-6 دن کا بچہ رونے لگے، حد تو یہ ہے قرآن پاک نے فرمایا جس کی بولی کو کوئی نہ سمجھتا ہو، جس کی بھاشا کو کوئی نہ جانتا ہو، میں اس کی بولی کو بھی جانتا ہوں، اور صرف جانتا ہی نہیں بلکہ اس کا علاج بھی جانتا ہوں، اس کا علاج بھی میرے اندر موجود ہے۔ اب نوٹ کرنے والے نوٹ کریں، ریکارڈ کرنے والے ریکارڈ کریں، علاج دے رہا ہوں۔ قرآن پاک نے فرمایا اگر 6 گھنٹے کا بچہ رونے لگے، 4-6 دن کا بچہ رونے لگے تو میرے اندر 30واں پارہ ہے، 30ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کو کہتے ہیں سورہ والعصر۔ سورہ والعصر کہتی ہے لوگوں اگر کوئی ایسا بچہ رونے لگے جو بات کرنے کے لائق نہ ہو، بولنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، تم نے ڈاکٹروں کو دکھایا ہو، حکیموں کو دکھایا ہو، تو مجھے میں بسم اللہ کے 7 مرتبہ پڑھ کر کے اس بچے کے کانوں میں دم کر دو۔ 7 مرتبہ پڑھنا تو تمہارا کام ہے، اور پوری رات بچے کو سکون سے سلانا میرا کام ہے۔ یہ قرآن پاک ہے، مگر ہمارا مسلمان بھائی کام نہیں لیتا۔ برا مت مانیے تھوڑی کڑوی لگے گی، یہ سوچ کر پی لیجئے گا کڑوی دوائی جلدی اثر کیا کرتی۔ کام لیتے ہو؟ نہیں لیتے۔ کام کہاں کے لوگ لیتے ہیں؟ مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، آندھرا، ایم پی، اپنے یو پی سے ہٹ کر کے۔ جب ہم وہاں پروگرام میں جاتے ہیں ہم نے دیکھا لوگ مغرب کی نماز پڑھ کے جب نکلتے ہیں مسجد کی سیڑھیوں سے نیچے 10-10 12-12 سال کی لڑکیاں اپنے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو گود میں لیے، آغوش محبت میں لیے مسجد کی سیڑھیوں سے نیچے کھڑی نظر آتی ہیں۔ نمازی حضرات نکل کر کے جاتے ہیں ان کے اوپر پھونک مار کر۔ ان علماء سے پوچھو دوسرے اسٹیٹوں میں کسی کے سینے میں درد ہوتا ہے تو پہلے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، پہلے حافظ قرآن کے پاس جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سینے سے سینہ لگا لے، وہ جانتے ہیں کہ ان کے سینے میں اللہ پاک کا قرآن محفوظ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو آرام بھی دے دیتا ہے۔ آج ہم اپنے یو پی کا حال دیکھتے ہیں، برا مت مانیے، تو حال یہ ہے کہ ایک ہنگامہ محشر ہو تو بیان کروں، 1000 باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہر ایک مشکل کا حل موجود، مگر شرط یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والا ہونا چاہیے۔ ہمارے سامنے کوئی پیر کامل آ جائے مگر کرامت ظاہر نہ ہو تو اسے ولی نہیں مانتے۔ کرامت کوئی مٹی کا ڈھیلا نہیں کہ تاک میں رکھ کے اٹھا کر کے دے دی جائے۔ کرامت کس کو کہتے ہیں ابھی تمہیں معلوم ہی نہیں۔ کرامت کس کو کہتے ہیں آپ نے کسی عالم سے پوچھا ہی نہیں، کسی قاری سے پوچھا ہی نہیں۔ آؤ ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں چلے، تمہارا حال تو یہ ہے۔ ولی کس کو سمجھتا ہے ہمارا مسلمان بھائی؟ اگر کسی کے سر کے لمبے لمبے بال رکھے دیکھ لیا اسی کو اللہ کا ولی سمجھ لیا۔ اگر کسی کے ہاتھ میں لوہے کا کڑا ایک 2 پہنے دیکھ لیا اسی کو اللہ کا ولی سمجھ لیا۔ اگر کسی کے ہاتھ میں 5 انگوٹھیاں دیکھ لی اسی کو اللہ کا ولی سمجھ لیا۔ اگر کسی کو رنگین تہمت باندھ دیکھ لیا اسی کو اللہ کا ولی سمجھ لیا۔ اگر کسی کے گلے میں 1000 دانہ تسبیح دیکھ لی اسی کو اللہ کا ولی سمجھ لیا۔ ولی کون ہوتا ہے؟ کیا لمبے بال رکھنے والا ولی ہے؟ رنگین چولا پہننے والا ولی ہے؟ ہاتھ میں 5 انگوٹھیاں پہننے والا ولی ہے؟ ان میں سے کوئی اللہ کا ولی نہیں۔ مجھے آج بہت اچھا لگ رہا ہے اس لیے کہ مفتیان کرام تشریف فرمائے، ان کی موجودگی میں تقریر ہو رہی ہے، انشاءاللہ تقریر بھی ہو رہی ہے اور اصلاح بھی ہو رہی ہے۔
تھوڑا سا پہچاننے کا مادہ رکھا کرے، سمجھنے کی صلاحیت رکھا کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ولی ہوتا کون ہے؟ ایک اللہ کے ولی ہیں جن کا نام ہے حضرت جنید بغدادی۔ ذرا تڑپ کر بولیں سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک اللہ کے ولی ہیں جن کو دنیا کہتی ہے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان۔ حضرت کی ایک کرامت وہ بتاؤں گا جو شاید آج تک آپ کے سننے میں نہ آئی ہو۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت والرضوان کی کرامت سنیں گے؟ جائیں گے تو نہیں ابھی؟ ماشاءاللہ بھائی، مولانا جرار حسین صاحب قبلہ بڑے اچھے مقتدی ہیں آپ، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حق ادا کر دیا آپ نے۔ اب میں آئیے اس طرف لے کر کے چل رہا ہوں، اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہا جنید بغدادی کا مرید بن کر کے آؤں گا۔ آیا، سلام کیا، بیٹھ گیا، مگر مرید نہ بنا۔ 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، تاریخ کا تیور بولتا ہے 12 سال ہو گئے، مرید نہ بنا۔ 12 سال کے بعد پھر سے حضرت کے قریب گیا، سلام کیا، 2 زانو ہو کر کے بیٹھ گیا۔ دھیرے سے پوچھا حضور 12 سال ہو گئے ہیں مجھے آپ کی بارگاہ میں آئے ہوئے، لیکن آج تک آپ نے میرے آنے کا مقصد نہیں پوچھا۔ آپ فرماتے بیٹا جس دن آئے تھے ہم نے اسی دن پہچان لیا تھا تم کس لیے آئے ہو۔ ذرا زور سے بولو۔ میں تو اس نگاہ کے تعلق سے کبھی کبھی کہتا ہوں کہ نظر کے جو کم ہے وہ کم دیکھتے ہیں، نظر کے جو کم ہے، نظر کے جو کم ہے اجی وہ کم دیکھتے ہیں، اور نظر والے لوگ قلم دیکھتے ہیں، نظر والے لوگ قلم دیکھتے ہیں، اور نظر میں بلاتے نہیں خلد کو بھی، ار نظر سے جو باب حرم دیکھتے ہیں، نظر سے جو باب۔ آپ نے فرمایا بیٹا تم جس دن آئے تھے ہم نے اسی دن پہچان لیا تھا کہ تم ہمارے مرید بننے آئے ہو۔ کہنے لگا حضور آپ نے پوچھا نہیں، فرماتے ہیں مہمان سے پوچھا نہیں جاتا، مہمان سے پوچھا نہیں جاتا تم کس لیے آئے ہو۔ آپ آئے تھے ہمارے مہمان بن کر۔ شرم سے پانی پانی ہو گیا، بولا حضور گستاخی ہو گئی۔ آپ نے پوچھا بولو آئے تھے مرید بننے کے نہیں؟ کہنے لگا حضور بے شک آیا تھا مرید بن لے، گھر سے ارادہ کیا تھا چلا تھا، سوچا تھا حضرت کی کوئی کرامت دیکھ کر مرید بنوں گا۔ 12 سال ہو گئے میں نے آج تک آپ کے اندر کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر۔ جملہ نوٹ کریں، آج کل کا کوئی اونا پونا پیر ہوتا تو یہ جملہ سن کر چہرہ لال ٹماٹر کی طرح ہو جاتا۔ آپ ناراض نہ ہوئے، مسکرائے، فرمایا سچ کہتے ہو، آج تک تم نے میرے اندر کوئی کرامت نہیں دیکھی، لیکن یہ بتاؤ بیٹا کیا تم نے آج تک مجھے کوئی خلاف شرع کام کرتے ہوئے دیکھا؟ واہ واہ۔ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، بولا حضور قسم رب کی میں نے آج تک آپ کو کوئی خلاف شرع کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا نادان یہی تو سب سے بڑی کرامت ہوا کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسین سواری، قاضی ذاکر حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، شان ولایت۔ فرمایا یہی سب سے بڑی کرامت ہوتی ہے، اللہ کا ولی کبھی کوئی خلاف شرع کام نہیں کرتا۔ آج جسے دیکھو ہم نبی کے شیدائی ہیں،
जिसे देखो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, जिसे देखो साबिर पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा ही नहीं है तो छोड़ेंगे कहाँ से। मैं जहाँ की हुजूर ताजुश्शरिया की करामत सुनाऊंगा, उसी ज़िले में एक तहसील है छपारा। छपारा की जामे मस्जिद में मैं अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल से कुरान पाक से तरावी पढ़ाता हूँ। मेरा बताने का मकसद ये नहीं कि आप मुझे हाफिज भी कह करके पुकारें। बताने का मकसद ये, अपनी लाइट का मामला बड़ा ख़राब था यूपी में। अब से 10-15 साल पहले आती नहीं थी, 4-4, 6-6 दिन गायब रहती थी देहातों में। और मध्य प्रदेश में मैं जब से जा रहा हूँ वहाँ से 24 घंटे लाइट रहती है हजरत। एक दिन बड़े प्यार से एक हमारे मुक्तदी बोले, हजरत आपके इलाके में लाइट तो भागती नहीं होगी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं भागती, तो भागेगी कहाँ से। ये कहने में क्या जा रहा है कि दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़ा ही नहीं है तो छोड़ोगे कहाँ से। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया कुरान पाक का 28वां पारा है, आखिरी वर्क़ा है। मेरा रब फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, तुम बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, यानी खुद भी बचो, अपने अहलो अयाल को बचाओ उस जहन्नम की आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। थोड़ी देर के लिए कलेजे पर हाथ रखो, बताओ क्या तुम बचा रहे हो। अज़ीज़ान गिरामी कौम मुस्लिम का हाल देखते हैं, कलेजा मुंह को आता है कि अल्लाह वालों ने ऐसा ही किया जैसे हमारा 50% मुसलमान भाई कर रहा है। अगर बीवी का मिजाज तुमसे नहीं मिलता है, फौरन तलाक देना शुरू कर देते हो। अगर बीवी का मिजाज समझ में नहीं आया, तलाक पे नंबर है। अभी तुमने शरीयत को समझा ही नहीं, अल्लाह वालों की अदाओं को तुमने अपनाया ही नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, खुदा न करे अगर मियाँ बीवी का मिजाज न मिले, अज़ीज़ान गिरामी गौर करिएगा, तो दरअसल ये रिश्ता कोई खूनी तो होता नहीं है। जवान होने के बाद में रिश्ता कायम होता है। हमें पता नहीं हमारे घर पे बेटा पैदा हुआ, इसकी शादी कहाँ से होगी। बेटी पैदा हो, हम नहीं जानते इसकी शादी कहाँ से होगी। तुम्हारे घर बेटा पैदा हो, तुम्हें खबर नहीं शादी कहां से होगी। प्यारे तकरीर गहराई में चल रही है, समझने की कोशिश करें। लेकिन प्यारे, ये रिश्ता खूनी नहीं होता, इसीलिए पैगंबर आजम फरमाते हैं तुम दुआएं मांगा करो, अल्लाह ताला बीवी ने इनायत फरमाए। इसलिए कि नबी ने फरमाया, बड़ा खुश नसीब है वो इंसान जिसे दुनिया में 3 चीजें नेक मिल जाए। फरमाया नंबर 1 नेक बीवी। मेरी माया बहनें बेटियां भी आई हैं, जरा ये भी कान खोल करके सुने। शादी हो गई, खुदा ना करे अगर किसी औरत को शौहर शराबी मिल जाए, बीवी नेक हो, उसके बावजूद भी कभी किसी से ये नहीं कहती कि मेरे शौहर से मुझे तलाक दिला दो, शराब पीता है। जुआ खेलने लगे, खुदा ना करे, उसके बावजूद भी बीवी ये नहीं कहती मेरे शौहर से तलाक दिला दो, जुआ खेलता है। सट्टा लगाए, उसके बावजूद ये नहीं कहती मुझे तलाक चाहिए। कहती है लोगों दुआ करो मेरा शौहर नेक हो जाए। अल्लामा जर्रार साहब क़िबला की बारगाह में अरीज़ा पेश करती है, हजरत दुआ कर दो शौहर नेक हो जाए। दामन फैला फैला करके रब की बारगाह में दुआ करती है, मालिक मौला मेरे शौहर को तू नेक बना दे। लेकिन जरा सी खता बीवी से हो जाए फौरन तलाक। तुमने दुआ क्यों नहीं मांगी, अल्लाह मेरी बीवी को नेक बना दे। तुम्हारा हक नहीं था दुआ मांगने का? क्या तुम्हारा हक नहीं था किसी बुजुर्ग से कहने का, हजरत बीवी कहना नहीं मानती, मिजाज नहीं मिलता, दुआ कर दो नेक हो जाए। तुम एकदम तलाक पर उतर आए, हालांकि तलाक शरीयत में नाजायज नहीं जायज है, मगर उस वक्त जब शराइत पाए जाए। एकदम तलाक ना दो, मुफ्तियाने किराम से मशवरा लो, इसलिए कि बगैर मशवरे के तलाक दे दी तो एक ही सांस में पूरा पिस्तौल खाली कर दोगे।
رکتا ہی نہیں جب لوگ سانس نہ بھر جاتی. میں نے طلاق دی رکتا ہی نہیں جب تک سانس نہ بھر جاتی. بعد میں پوچھے گا مولانا جرار حسین صاحب قبلہ مسئلہ بتا دو کیا بیوی کو طلاق دے دی کیا ہو گئی؟ ایسا پوچھ رہے آج ایسے دی نہ ہو طلاق. حضرت کہیں گے ہاں ہو گئی. تو بولے کوئی جگاڑ ہے؟ اب جگاڑ تلاش کر رہا ہے. ہندوستان میں رہ رہا نا, ہندوستان کی سرکار جگاڑ سے چل رہی ہے تو کہہ رہا کوئی جگاڑ ہے؟ کہا نہیں اب کوئی جگاڑ نہیں. بولے دیکھو کبھی ہو تو آپ حضرت پوچھیں گے چاہیے بتاؤ کتنی دفعہ دی تھی. دل سے سننا غور سے, یہ وہ جملے پیش کر رہا ہوں جن کی ضرورت ہے معاشرے میں. تو اب حضرت پوچھیں گے کتنی بار کہی تھی, تو ادھر تو سانس بھر گئی تھی کہتے کہتے, مر یہاں پیشانی پکڑ کے کہہ رہا یا تو ایک دفعہ بولا تھا یا 2 دفعہ بولا تھا, اس کے آگے تو یاد ہے نہیں. اس کے آگے یاد کیوں ہوگا؟ کیونکہ مسئلہ پوچھ لیا نا پہلے, طلاق مغلظہ ہو گئی. اب کیسے یاد ہوگا وہ جملہ؟ اگر اس سے پہلے مشورہ کر لیتا حضرت بی بی فرما بردار نہیں, کہنا نہیں مانتی, نماز نہیں پڑھتی, حکم کیا ہے؟ حضرت بتاتے سمجھاؤ پھر نہ مانے, پھر سمجھاؤ پھر نہ مانے, پھر سمجھاؤ پھر نہ مانے, تماچا مار دو. مگر نبی فرماتے تماچا منہ پر نہ مارو. منہ پر مارنے سے منع فرمایا. پھر نہ مانے حکم یہ ہے کہ دھمکی دو, اور وہ دھمکی کیا ہے کہ بیوی سن لو, اگر تم نے میرا کہنا نہیں مانا, تم نے یہ غلط کام نہیں چھوڑا, تو آج سے 15 دن کے بعد تمہیں طلاق دے دوں گا. اگر عورت نیک ہوگی تو لفظ طلاق کا ایک ایسا جملہ ہے کہ سن کر کے پیروں کے نیچے کی زمین کھسک جائے. سرکار نے اپنی ظاہری 63 سالہ زندگی میں ہمیں کیا نہ دیا, لیکن ہم ہیں کہ ہم نے سرکار کی زندگی کا مطالعہ ہی نہیں کیا. جلسوں میں سنیں گے افراتفری, جلسوں میں بیٹھیں گے کسی کی آواز دیکھیں گے, کسی کا انداز دیکھیں گے. یہ مت دیکھا کرو انداز کیا ہے, آواز کیا ہے, یہ دیکھا کرو بتایا کیا ہے, سنایا کیا ہے. اب ذرا تڑپ کر بولیں سبحان اللہ. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر بیوی نیک نہ ملے, خدا نہ کرے, یا مزاج نہ ملے, طلاق دے دیتے ہو, آئیے یہ سبق بھی ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں چلیں اور پوچھیں کرنا کیا ہے. کیونکہ محفل چل رہی ہے اللہ والوں کی یاد میں, محفل چل رہی ہے حضور محمد میاں سمر دہلوی کی بارگاہ میں, جن کی موجودگی میں اس ناچیر کی 2 تقریریں ہوئی ہیں. مجھے اپنی قسمت پر کبھی کبھی سوچتا ہوں, بڑا ناز کرتا ہوں, اس لیے کہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور محمد میاں سمر دہلوی کوئی ایسی ویسی شخصیت کا نام نہیں, پیارے دل کو پہچان لیا کرتے تھے, چہرے سے پڑھ لیا کرتے تھے. یہ میں نے محسوس کیا تھا. تو آؤ ہم یہ سبق سیکھیں اللہ والوں کی بارگاہ میں. ایک اللہ کے ولی ہے جن کا نام حضرت ابوالحسن خرقانی, ذرا تڑپ کر بولو سبحان اللہ. ان کا کام کیا ہے, ان کا عزیزان گرامی ذریعہ معاش کیا ہے؟ جنگل میں جاتے ہیں, لکڑی کاٹتے ہیں, گٹھا باندھ کر سر پر رکھ کر بستی میں لاتے ہیں, بستی میں آ کر بیچتے ہیں, اسی سے روزی روٹی چلتی ہے, اسی سے گھر کے اخراجات چلتے ہیں. ایک دن گئے ہیں جنگل میں لکڑی کاٹنے کے لیے, ایک آپ کا مرید دور کا رہنے والا گھر سے ارادہ کیا پیر کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, دل کا حال بیان کرنے کے لیے آیا. پیر کی چوکھٹ پر آیا, دروازہ کھٹکھٹایا, آواز دیتا ہے, کہاں ہے میرے پیر و مرشد, کہاں ہے میرے حضرت, کہاں ہے میرے شیخ. اندر سے آواز آئی, یہ کوئی پیر کا مکان نہیں, یہاں کوئی پیر نہیں, یہاں کوئی حضرت نہیں. کس کی آواز ہے, کس کی آواز ہے؟ یہ جواب دینے والا کون ہے؟ یہ کوئی اور نہیں, حضرت ابوالحسن خرقانی کی شریک حیات ہے. عزیزان گرامی, اس نے جب یہ سنا یہاں کوئی پیر نہیں, جا رہا ہے مایوس ہو کر کے اپنے گھر کی طرف, لیکن ابھی چوکھٹ سے چند قدم باہر رکھے تھے, پڑوسی نکل کر کے آ گیا.
گیا، اس لیے وہ آ گیا کہ اس نے دیکھ لیا تھا جا رہا ہے حضرت کا مرید ناراض ہو کر کے، اس نے آ کر کے سلام کیا، کہنے لگا بھائی جان کہاں سے آئے ہو؟ کہا فلاں جگہ سے آیا ہو۔ بولے کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا آیا تھا پیر صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے، مگر کسی غلط چوکھٹ پر آ گیا، یہ میرے پیر کا مکان نہیں، یہ میرے حضرت کا مکان نہیں۔ پڑوسی نے کہا بھائی جان یہی تمہارے پیر و مرشد کا مکان ہے، یہی حضرت ابوالحسن خرقانی کا مکان ہے۔ کہنے لگا اندر سے یہ آواز آئی ہے، آواز کس کی ہے؟ پڑوسی نے کہا یہی تمہارے پیر و مرشد کی شریک حیات کی آواز ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہے یہ تھوڑی سخت مزاج ہے، یہ آنے والے سے محبت نہیں کرتی ہیں، لیکن عزیزان گرامی اب آیا ہے جملہ یہ دیتے چلے، نبی فرماتے ہیں پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آیا کرو۔ پڑوسی کا بڑا حق ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اتنا کام آتا ہے پڑوسی، اتنی جلدی سگا بھائی کام نہیں آتا جتنی جلدی پڑوسی کام آتا ہے۔ پڑوسی لے کر کے گیا اپنے گھر، بستر لگایا، ٹھنڈا پانی پلایا، کھانے کی بات پوچھی، کہا نہیں کھانا کھا کر کے آیا ہو۔ عزیزان گرامی بیٹھ گیا، اب ادھر اللہ کے ولی نے نگاہ ولایت سے دیکھ لیا، آیا ہے میرا مرید ملاقات کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے جب لکڑی کا گٹھا لاتے تھے سر پر رکھ کر کے لاتے تھے، آج لکڑی کا گٹھا سر پر نہیں رکھا ہے بلکہ شیر کی پیٹھ پر رکھا ہے۔ اب شیر کو ہانکنے کے لیے ایک چابک کی ضرورت ہے، چابک کی جگہ سانپ کو ہاتھ میں لیا، شیر کی پیٹھ پر بیٹھے، لکڑی کا گٹھا رکھا ہے، چابک کی جگہ سانپ ہے ہاتھ میں، چلے آ رہے ہیں، آئے بستی میں، اپنے گھر کے دروازے پر آئے، مرید پڑوسی کے گھر سے دیکھ رہا ہے میرے پیر و مرشد آ گئے ہیں، شیر کی سواری پر آئے ہیں، خوشی میں پھولے نہ سمایا، میرا اتنا شکتی شالی پیر، اتنا پاورفل پیر کہ شیر کی سواری پر آئے اور چابک کی جگہ سانپ کا استعمال ہو، اور گھر میں بیوی کا یہ حال ہو کہ بولنے کا سلیقہ نہیں، آیا جلدی سے اٹھ کر کے آ کر کے پیر کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، سلام کیا، اپنے ہی ہاتھوں سے لکڑی کا گٹھا اتار کر کے رکھا اور خوشی میں پھولے نہ سمایا، کہنے لگا حضور آپ اتنی پاورفل میرے پیر ہیں، اتنی طاقت کے مالک ہیں، آپ کا کمال یہ ہے شیر کی سواری پر آئے، چابک کی جگہ سانپ کا استعمال ہو اور بیوی کا حال یہ ہو۔ ابھی یہی تک بولا تھا، آپ کے پیر و مرشد کہتے ہیں بیٹا میری بیوی کے بارے میں کچھ نہ بولنا۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ یہ خاموش ہو گیا، خاموش ہوا، حضرت اترے بیٹھے پانی پیا، یہ دو مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور تھوڑا سا سمجھا تو دیجئے، میں اس لیے یہ جملہ بول رہا ہوں، میں نے دروازے پر آواز دی، اندر سے یہ آواز آئی تھی یہاں کوئی پیر نہیں، آپ نے فرمایا بیٹا